ناظرین اکرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں حیات کی بقا کے لیے جنگلوں کا وجود بے حد ضروری ہے، اور ان جنگلوں میں سب سے اہم جنگل ایمیزون کا جنگل ہے، جسے اس زمین کے پھیپھڑے بھی کہا جاتا ہے۔ ایمیزون کا دریا پانی کے حساب سے دنیا کا سب سے بڑا دریا ہے۔ اس کی لمبائی 7000 کلومیٹر ہے۔ دریائے ایمیزون میں مچھلیوں کی 30,000 اقسام پائی جاتی ہیں۔ ایمیزون کے جنگلات میں 60% جاندار ایسے بھی ہیں جو کہ ابھی تک بے نام ہیں۔ یہاں کی مکڑیاں اتنی بڑی اور طاقتور ہوتی ہیں کہ پرندوں تک کو دبوچ لیتی ہیں۔ یہاں پھلوں کی 30,000 اقسام پائی جاتی ہیں۔ مہم جو اور ماہر حیاتیات ابھی تک اس جنگل کے محض 10% حصے تک ہی جا سکے ہیں۔ اگر آپ ایمیزون کے گھنے جنگلات میں ہوں اور انتہا کی طوفانی موسلا دھار بارش شروع ہو جائے تو تقریباً 12 منٹ تک آپ تک بارش کا پانی نہیں پہنچ سکے گا۔ تحقیق کے مطابق اب تک 40,000 پودوں، 3,000 مچھلیوں، 1,294 پرندوں، 427 ممالیہ اور 427 جل تھلی اور 378 رینگنے والے جانوروں کی اقسام پائی جاتی ہیں۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ صرف برازیل میں 96,660 سے 1,28,843 جانوروں کی اقسام پائی جاتی ہیں۔ ناظرین، آپ کو یہ سن کر مزید حیرت ہوگی کہ ایمیزون جنگلات کی مٹی کے ایک چمچ میں زندگی کی اتنی اقسام پائی جاتی ہیں۔ ماہرین کا خیال ہے کہ یہ تعداد 1800 خوردبینی اقسام زندگی تک ہو سکتی ہیں، جن میں سے 400 فنگس یا پھپھوندی کی اقسام ہو سکتی ہیں۔ ناظرین، اب ہم آپ کو ملوانے جا رہے ہیں ایمیزون میں پائے جانے والے انتہائی خوفناک اور حیرت انگیز جانوروں سے۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے گرین ایناکونڈا کی۔ سائنسدانوں نے ایمیزون جنگل میں دیوہیکل ایناکونڈا کی ایک ایسی قسم دریافت کی ہے جس کے بارے میں ان کا کہنا ہے کہ 7.5 میٹر تک لمبا اور 500 کلوگرام کے قریب وزنی ہو سکتا ہے۔ ان خصوصیات کے باعث یہ دنیا کا سب سے بڑا اور وزنی سانپ بن گیا ہے۔ اب تک ایناکونڈا کی 4 اقسام معلوم ہوئی ہیں، جن میں سے سب سے بڑی سبز ایناکونڈا ہے۔ یہ اقسام جنوبی امریکہ کے ٹراپیکل حصوں جیسا کہ ایمیزون، اورینیکو اور ایسکیبو دریا کی گزرگاہوں سمیت کچھ چھوٹے آبی ذخائر میں بھی رہتی ہیں۔ ناظرین، یہ ایک ماہر اچھلنے والا جانور ہے جو کہ ایک ٹھوس زمین پر کھڑا ہوتا ہے اور اپنے شکار کو اچھل کر پکڑ لیتا ہے۔ گرین ایناکونڈا کا وزن 250 کلوگرام سے لے کر 500 کلوگرام تک ہو سکتا ہے، جبکہ اس کی لمبائی 9 میٹر یعنی 30 فٹ تک ہوتی ہے۔ یہ سبز اور پیلے رنگ کے پتوں میں اپنے آپ کو پوشیدہ رکھتا ہے۔ یہ ایناکونڈا اپنے شکار کے گرد خود کو بڑی مضبوطی کے ساتھ لپیٹ کر اتنا زیادہ دباتا ہے کہ اس کا سانس چند لمحوں میں رک جاتا ہے اور اس کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ اب آگے ہم بات کرنے جا رہے ہیں پائرانا کی۔ پائرانا ایک تازہ پانی کی مچھلی ہے اور سب سے عام قسم کی پائرانا مچھلی لال بیلی والی پائرانا ہے۔ پائرانا کھانے کی توانائی کے لیے بہت مشہور ہے اور اس کے دانت نوکیلے اور طاقتور جبڑے کی وجہ سے بہت مشہور ہیں۔ یہ حیرت انگیز مچھلی قدرتی قاتل کے نام سے مشہور ہے، جو کہ اپنے شکار کو اپنے زہریلے اور طاقتور دانتوں کے ذریعے چند ساعتوں میں مار ڈالتی ہے۔ یہ ایک وقت میں ایک سے زیادہ شکار پر حملہ آور ہوتی ہے۔ امریکہ اور فلپائن میں پائرانا کو پالنا غیر قانونی ہے، مگر دوسرے ممالک میں انہیں خریدا اور پالا بھی جاتا ہے۔ جگوار۔ دوستو، جگوار کو سائنسی طور پر پانتھیرا اونکا کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ دنیا بھر میں اپنی سختی کے لیے مشہور ہے۔ اس کی شہرت کی وجہ اس کی خوبصورت کھال جو کہ چیتے کی طرح دکھتی ہے۔ کالے رنگ کی جگوار، جو کہ عام طور پر بلیک پینتھر کے نام سے معروف ہے، بہت غیر معمولی اور طاقتور ہوتی ہے۔ جگوار جنوبی امریکہ میں سب سے بڑی بلیاں مشہور ہیں۔ اسے شیر اور چیتے کے بعد انہی کے جیسی دنیا کی تیسری بڑی طاقتور بلیاں تصور کیا جاتا ہے۔ جگوار عموماً گھنے جنگلات میں رہتی ہیں۔ یہاں وہ آسانی سے دن میں چھپ جاتی ہیں اور رات کو باہر آتی ہیں۔ یہ حیرت انگیز طور پر وہی صلاحیتیں اور خوبیاں رکھتی ہیں جو کہ عام طور پر شیر اور چیتے کی نسل میں پائی جاتی ہیں۔ یہ اپنے شکار پر اس طریقے سے حملہ آور ہوتی ہیں جس طرح شیر اور چیتے اپنے شکار کو دبوچتے ہیں، اور وہ اس وقت تک اپنے شکار کو نہیں چھوڑتی جب تک کہ انہیں ختم نہ کر دے۔ زہریلی ڈارٹ فراگ۔ ناظرین، رین فارسٹ کے فرش پر مختلف رنگوں کی اور چمکدار زہریلی ڈارٹ فراگ ملتی ہے۔ صرف چند انچ لمبی یہ فراگ اپنے دفاع میں طاقتور ہے۔ وہ خود بخود اپنی جلد کو ڈھکنے والے غدود کے ذریعے زہریلا مادہ خارج کرتے ہیں۔ یہ بہترین پیرنٹنگ کوالٹیز رکھتی ہیں۔ یہ اپنے نئے پیدا ہونے والے اپنے بچوں کو اپنی کمر پر اٹھا کر انہیں پانی کے ذریعے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرتی ہیں۔ الیکٹرک ایل۔ ناظرین، عام طور پر اس جیسے ایل عموماً نمکین پانی میں رہتے ہیں، جبکہ الیکٹرک ایل فریش واٹر میں رہتے ہیں۔ یہ مچھلی کی ایک ایسی قسم ہے جو کہ اپنے جسم سے الیکٹرک وولٹ خارج کرتی ہیں جو کہ 860 وولٹ تک ہوتا ہے۔ اسی خصوصیت کی وجہ سے انہیں نیچرل الیکٹرک جنریٹر بھی کہا جاتا ہے۔
नाज़रीन, इनमें इलेक्ट्रिसिटी का मुनफरिद सिस्टम इलेक्ट्रोसाइट्स नाम के खुलियों के जरिए बनाया गया है जो कि कम और ज्यादा वोल्टेज पैदा करने की सलाहियत रखते हैं, जबकि इलेक्ट्रिक गेल से निकलने वाला इलेक्ट्रिक शॉक इतना ज्यादा ताकतवर नहीं होता कि इसकी मदद से ये किसी की जान ले सकें, लेकिन इसका एक झटका इंसान को काफी अरसा तक बेहोश रख सकता है, जिससे इसके शिकार को डूबकर मरने का खदशा होता है। इलेक्ट्रिक ईल से होने वाली बेशुमार मौतों की तस्दीक की गई है, लिहाजा इनके रहने की जगह से दूर रहना बेहतर है। अब आगे नाज़रीन आपको एक परिंदे के बारे में बताने जा रहे हैं जिसका नाम है पोटो परिंदा। अमेज़न जंगल में कई इकसाम के पोटो परिंदे पाए जाते हैं। अगर आप इन्हें तलाश करने जाएं तो ये बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि बगैर किसी तजर्बे के इन्हें तलाश नहीं किया जा सकता। इनके पर दरख्तों की छाल से बहुत ज्यादा मिलते हैं। ये परिंदे रात को ज्यादा एक्टिव होते हैं। जब शाम होती है तो ये कीड़े मकोड़ों के शिकार के लिए जागना शुरू करते हैं। इनका बड़ा मुंह जिससे इन्हें पकड़ा जाता है, इसकी वजह शोहरत है। दोस्तों, अमेज़न जिसे अमेज़ोनिया भी कहा जाता है दुनिया का सबसे बड़ा जंगल है जिसका कुल रकबा 55 लाख मुरब्बा किलोमीटर से ज्यादा है। माहिरीन अर्जियात के मुताबिक ये दुनिया के कदीम तरीन जंगलात में से एक है। एक अंदाजे के मुताबिक ये जंगल 5.5 करोड़ साल पुराना है। ये जंगल इतना वसी है कि पाकिस्तान जैसे 7 ममालिक इस जंगल में समा सकते हैं। इसमें मौजूद 400 मकड़ियों की अनवाओ इकसाम दरियाफ्त की जा चुकी हैं। इन मकड़ियों में सबसे बड़ी मकड़ी यानी ट्रांचोला मकड़ी भी शामिल है, जो कि इतनी बड़ी होती है कि परिंदों तक का शिकार कर लेती है। इसी तरह 120 इकसाम तकरीबन जहरीले मेंढकों की भी पाई जाती है। इन मेंढकों की जिल्द पर इतना जहर होता है जो कि 15 से 20 बालिग इंसानों की जान ले सकता है। ये मेंढक अनगिनत दीदा ज़ेब रंगों में मिलते हैं और उमूमन बरसात के मौसम में ही नजर आते हैं। यहाँ पर एक ऐसी जहरीली चूंटी भी पाई जाती है जिसे बुल्ट आंट कहा जाता है। इस चींटी के काटने से ऐसा महसूस होता है जैसे किसी को गोली लग गई हो। इसके काटने से इंसान को शदीद बुखार हो सकता है और बाज़ औक़ात वो जिंदगी से भी हाथ धो बैठता है। नाज़रीन, आपको ये जानकर मज़ीद हैरानी होगी कि अमेज़न के जंगलात में पौधों की 60,000 से ज्यादा अनवाओ इकसाम मौजूद हैं, जिनमें से सिर्फ दरख्तों की 18,000 से ज्यादा इकसाम पाई जाती हैं। एक अंदाजे के मुताबिक अमेज़न के जंगलात में कुल 390 अरब दरख्त मौजूद हैं। ये जंगल इतना घना है कि यहाँ अक्सर मुकामात पर दिन के वक्त भी अंधेरा रहता है, और अगर बारिश हो जाए तो बारिश के पानी को जमीन तक पहुंचने में 15 मिनट लग सकते हैं। इनमें से कुछ दरख्त तो 200 फुट से भी ज्यादा बड़े हैं। अमेज़न का ये जंगल दुनिया के कुल जंगलात का 20% बनता है। एक अंदाजे के मुताबिक अमेज़न का जंगल 70 अरब टन कार्बन डाइऑक्साइड जज़ब करता है, जो कि दुनिया में जंगलात के जरिए जज़ब होने वाली कार्बन डाइऑक्साइड का 35% है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि इन जंगलात की हमारे लिए क्या अहमियत है। नबातात और हैवानात के अलावा अमेज़न के जंगलात में 2 से 3 करोड़ इंसान भी रहते हैं। यहाँ 400 के करीब ऐसे कबाइल मौजूद हैं जिनका बैरूनी दुनिया से कोई राब्ता नहीं है। इन कबाइल के लिए यही जंगल सब कुछ है, जहाँ वो पैदा होते हैं, जिंदगी गुजारते हैं, अपनी आखिरी सांस लेते हैं। इनमें से कुछ कबाइल के बारे में ये भी कहा जाता है कि वो आदमखोर कबाइल हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। इंशाल्लाह बहुत जल्द हम दोबारा हाजिर होंगे एक और अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक अपना दोस्तों, रिश्तेदारों और गिरदनवाह के तमाम लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।